हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की कंपनी को बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम से अरबों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला? वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में वक्फा सवालात के दौरान अहम राजों से पर्दा उठा दिया। मिफ्ता इस्माइल की तरदीद तारिक फजल चौधरी से माफी मांगने का मुतालबा भी कर दिया। ये मामला असल में है क्या, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, और हम इनसे तमाम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कासिम और सुलेमान को बानी पीटीआई की तरफ से पाकिस्तान ना आने की हिदायत की खबरें। अली अमीन गंडापुर ने केपी से 5 अगस्त को एहतजाज की खुद क़यादत करने का ऐलान कर दिया। अलीमा खान ने शहबाज हुकूमत को सिर्फ 6 लोगों से चलाने का ताना भी दे दिया। पंजाब में अपोजिशन लीडर की नाअहली के बाद उमर अयूब की नाअहली का भी खदशा बढ़ गया है। इन तमाम सियासी मामलात पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और डबल सेंचुरी क्रॉस करने के बाद चीनी मार्केट से गायब। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शुगर की कीमतों पर 2 घंटे तक गर्मा गर्म बहस रही। मोइन पीरजादा ने सदर और वजीर आजम पर अवाम को लूट कर जेबें भरने का इल्जाम लगा दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चीनी एक्सपोर्ट करने वाले शुगर मिल्स मालकान की तफसीलात मांग ली। कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी जानेंगे रऊफ क्लासरा की जबानी। और नायब वजीर आजम इसहाक डार का अमरीका का दौरा, मार्को रूबियो से अहम मुलाकात। वजीर खजाना तजारती मुआहदे के लिए अमरीका रवाना। सदर ट्रंप ने खालिस्तान तहरीक के सदर को खत लिखकर मोदी हुकूमत के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी। इन तमाम इशूज पर भी बात करने के लिए हमारे साथ डीसी से मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आज स्टूडियोज आने के लिए। शुरुआत उसी हॉट टॉपिक्स से मैं करूँगी जो कि आजकल जो है वो चल रहा है। आपने एक इशू जो है वो रेस किया मिफ्ता इस्माइल के बारे में। वो कहते हैं कि आप इस वक्त उनको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि कभी वो क्रिप्टो की बात करते हैं, कभी वो शुगर की बहरान की बात करते हैं, कभी वो बिजली के नरखों की बात करते हैं। इसकी हुकूमत इस वक्त टारगेट कर रही है। वो कहते हैं ना सिर्फ ये झूठ है बल्कि वो इसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की अपनी शुगर मिल्स हैं, तो क्या उनका अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तारिक साहब को नज़र नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने अपनी जो इब्तदाई गुफ्तगू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बड़ा एक हॉट टॉपिक है, और फिर आपने कहा कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए। मैं हैरान हूँ कि क्योंकि ये दोनों बातें जो हैं इनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना तो ये बहुत कोई हॉट टॉपिक था और ना हमारी तरफ से कोई इल्ज़ाम लगाया गया। बुनियादी तौर पे जो भी पार्लिमानी सियासत को समझता है, और माशाल्लाह आप भी और रऊफ क्लासरा साहब भी अब तो माशाल्लाह बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं इस मैदान के, आपको भी पता है, नाज़रीन भी जानते हैं, मिफ्ता साहब तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, 2 दफ़ा वज़ीर ख़जाना रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट के और वज़रा अपना वजारतों के सवालात पूछे जाते हैं, अक्सरियत अपोजिशन की तरफ से और गवर्नमेंट बेंचेस की तरफ से, और फिर मुतलका वजारत जो है उसका एक तहरीरी जवाब जो है जमा कराती है, चाहे सेनेट है चाहे वो कौमी असम्बली है, और या मुतलका वज़ीर या वज़ीर पार्लिमानी अमूर उस सवाल का वो तहरीरी जवाब पहले प्रेजेंट करता है, और उसके बाद उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चंस होते हैं, 4-5 काउंटर क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं, फिर हम उनके जवाब देते हैं। ये एक सवाल पूछा गया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो नशोनुमा प्रोग्राम है उसमें मखसूस रकम कितनी थी जब मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना बने, और उसके बाद जब बजट उन्होंने पेश किया 2022-23 तो उस वक्त ये रकम कितनी बढ़ाई गई, और नशोनुमा प्रोग्राम का जो सप्लीमेंट है और जो उसका जो साशे वगैरह हैं जो प्रेग्नेंट ख़वातीन और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ये प्रोग्राम है, और अच्छा प्रोग्राम है, हमने हर जगह उसकी तारीफ़ की है। ये सारा इशू उठने के बाद भी उस प्रोग्राम की हमने तारीफ़ की है। इसमें इजाफा कितना हुआ और कौन सी कंपनी ये माल सप्लाई कर रही थी। अब उसका जो तहरीरी जवाब जमा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन ने दिया, मैंने वो पढ़ के सुनाया, और फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हुआ उस पर कि उस इंडस्ट्री के बारे में भी बताएं और इजाफे के बारे में बताएं। बड़ी मुख्तसर सी बात थी, वो ये थी कि मिफ्ता साहब ने बतौर वज़ीर ख़जाना ये बजट जो है ये 4 अरब से बढ़ा के 21.5 अरब किया, और उसके बाद भी इसमें इजाफा हुआ है, वो भी हमने एडमिट किया, जवाब में लिखा है, इतना नहीं हुआ। बहरहाल अब दूसरा ऐसा ये था कि कौन सी इंडस्ट्री दे रही है, वो इंडस्ट्री जो इनके वज़ीर ख़जाना बनने से पहले माल सप्लाई कर रही थी BISP प्रोग्राम को थ्रू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वो थी इस्माइल इंडस्ट्रीज, जो मिफ्ता साहब की अपनी इंडस्ट्री है या इनकी फैमिली की इंडस्ट्री है, खुद इसके वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरपर्सन थे। ये जवाब दिया गया। अब 2 सवाल इसमें खड़े होते हैं। एक ये कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि जब मिफ्ता साहब उसको 4 अरब से 21.5 अरब कर रहे थे, उस वक्त ऑलरेडी वो इन कॉन्ट्रैक्ट में थे विद BISP जिसका ये पैसा बढ़ रहा था, और उनकी अपनी इंडस्ट्री जो माल सप्लाई कर रही थी, तो ये पैसा गोया
اس مد میں جانا تھا, ان کی اپنی انڈسٹری کو جانا تھا. یہ ایک سوال تھا. دوسرا یہ کہ جب یہ پروکیورمنٹ کی گئی جو کہ ان کے وزیر بننے سے پہلے کی گئی تھی, تو کیا اس وقت جو مروجہ پاکستان میں اس وقت طریقہ کار ہے پروکیورمنٹ کے, کیا وہ فلفل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اب اس پہ ان کی بہت, میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک کو بھی مورد الزام ٹھہرانا, دوسرے کو بھی اپنے اس کا جواب نہیں دیا, اور جو انہوں نے جوابات دیے اس میں انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. اس میں انہوں نے مانا کہ ہمارا جو ہے ورلڈ فوڈ پروگرام اور انڈائریکٹلی BISP کے ساتھ جو سلسلہ ہے وہ تو پچھلے سال سے چل رہا ہے, 20 سال سے چل رہا ہے, اور اضافے کو بھی مانا انہوں نے کہ یس یہ اضافہ میرے دور میں ہوا. اور پھر اس کا کاؤنٹر یہ دیا کہ اگلوں نے بھی اضافہ کیا. بھائی وہ اگلوں نے بھی کیا, لیکن اپنوں کی انڈسٹریوں سے مال تو نہیں جا رہا تھا نا. آپ کا یہ سیکشن تھا جو ایکسپلین کرنا تھا. پہلے تو یہ بات ہے. لہٰذا دس از ناٹ کوئی ایلیگیشن, یا میں کوئی کلاسرا صاحب کی طرح کوئی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تو ہوں نہیں کہ میں نے ساری سٹوری پہلے تحقیق کی اور اس کے بعد میں نے گاڑ کے میڈیا کو دی. یہ تو ایک فیکٹ تھے جو ہماری وزارت نے دیے اور میں نے جناب وہ سینٹ کے سامنے پیش کیے. آج بھی سینٹ کے ریکارڈ کا وہ حصہ ہے. اب آتے ہیں دوسری بات پہ کہ جناب الزامات دار الزامات, کبھی ایک پہ کبھی دوسرے پہ. اب انہوں نے پرائم منسٹر کے حوالے سے 2-3 جگہ یہ بات کی ہے, میں نے سنا ہے جناب کہ ان کی اپنی شوگر ملیں ہیں اور وہ پرائم منسٹر ہیں, اور کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ بزنس کر رہے ہیں چینی کا. اور اسحاق ڈار اس بورڈ پہ ہیں, جو اسحاق ڈار صاحب جو اس بورڈ پہ ہیں وہ میں نے تردید کر دی ہے کہ وہ شوگر ایڈوائزری بورڈ پہ نہیں ہے, لیکن جو الزام تھا وہ اس کے نہیں ہے. ادروائز ڈار صاحب جو ہے وہ اس وقت بھی کوئی 40 سے زیادہ کمیٹیز کو ہیڈ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اہم ہمارے حکومتی ممبر ہیں اور سینئر پولیٹیشین ہیں, تو ان کا تجربہ. خواجہ آصف صاحب وہ ہماری کو 30-32 کمیٹیوں کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ تو اسی طرح چلتی ہے. اینی ویز اب پرائم منسٹر نے پہلے جب سارے یہ نیب وغیرہ کے مقدمات جھوٹے بنائے گئے تو پرائم منسٹر نے اپنے فیملی بزنس سے قطع تعلق کر لیا. وہ ان کے بیٹے ہیں سلمان شہباز, جو شوگر ملز کو دیکھتے ہیں اور وہ موجود ہیں, وی ول ناٹ ڈینائی دیٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تب ہوتا کہ جب شہباز سلمان جو ہے سلمان شہباز وہ یہ مال اپنی شوگر ملوں کا گورنمنٹ کے کسی ادارے کو دے رہے ہوتے, کوئی یوٹیلیٹی اسٹور کے دے رہے ہوتے اور کسی گورنمنٹ کے ادارے کو دے رہے ہوتے, تو ہم سمجھتے ہیں جناب کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے چونکہ ان کے شوگر انڈسٹری کا لیزان ہے اور بزنس ہے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. وہ کاروبار کر رہے ہیں سلمان شہباز اوپن مارکیٹ میں. اگر باقی کسی شوگر مل اونر کو کاروبار اچھا ہے, منافع ہوگا تو سلمان شہباز کو بھی ہوگا, اگر نقصان ہوگا تو سب کو ہوگا. اس لیے اس میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, نہ پرائم منسٹر کی کوئی اس میں کوئی ہیلپ ہے, نہ سپورٹ ہوتی ہے. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے دور میں جو ہمارا سیلز ٹیکس شوگر انڈسٹری کے اوپر بڑھایا گیا ہے وہ بلینز میں ہے, وہ کوئی 100 گنا سے زیادہ ہے جو ریکوریز یہاں پہ ہو رہی ہیں. FBR جس طرح 24 گھنٹے وہاں کیمرے لگا کے بیٹھا ہوا ہے شوگر انڈسٹری کے اندر, انکلوڈنگ ہماری جو سلمان شہباز صاحب کی انڈسٹریز ہیں, وہ میں کہتا ہوں کہ ہر جگہ کے اوپر ٹرانسپیرنسی ہے, شفافیت ہے, اور ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں. یعنی ایک جو پیریڈ ہے مثلا دسمبر سے لے کے جون 2025 تک یہ کوئی 85-86 بلین روپیز کا ریونیو اکٹھا ہوا ہے, جو پچھلے سال جو ہے 60s میں تھا. تو اس طرح کا یعنی ہم ریفارمز کر رہے ہیں. اور مفتہ صاحب جو ہیں وہ آئے اور اپنے سوال کا آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ جو مین چیزیں تھیں ان کو اپنی یہ حکومت کی سائڈ آف سٹوری دی ہے. اس سے پہلے آنے کے اس پہ آتے ہیں مفتہ صاحب والے, اسی پہ میں یہاں سے پک کر لیتا ہوں. آپ نے کہا اس دفعہ ریونیو جو ہے شوگر انڈسٹری سے ٹیکس بہت زیادہ ہے, فائنانس کمیٹی میں چیئرمین FBR صاحب نے بتایا, باقی لوگوں نے بھی. تو اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے جو مجھے کامن لے مین سمجھ آتی ہے کہ پہلے جب یہ 52 روپے پہ اس کا ریٹ تھا فی kg, تو اس کے مطابق آپ کو GST یا سیلز ٹیکس یا انکم ٹیکس آنا تھا. جب پرائسز چلی گئی ہیں اس کی 200 روپے تک یا آپ کی 165-175 روپے, تو اس کے ساتھ GST بھی بڑھنا تھا, ریونیو بڑھنا تھا. تو بیسیکلی تو عوام کا ہی پیسہ اکٹھا کر کے جو ریونیو آپ نے کیا ہے یہ تو ٹیکسز کی مد میں اس لیے آ رہا ہے کہ پرائسز بڑھی ہیں, جو کہ عوام آج بھی یہ PSC میں بتایا گیا ہے کہ 300 بلین روپیز جو ہے 40 فیملی نے یہ پاکٹ کر لیا ود ان مطلب فیو کوئی انہوں نے منتھ کے. سو یہ جو ریونیو اکٹھا ہوا ہے بیکاز آف دا پرائسز جو بڑی ہیں, جب 52 سے جائے گی 165 پہ تو پھر ٹیکس بھی بڑھے گا, بڑھے گا. تو اس میں آپ لوگوں کو اتنا بڑا کریڈٹ نہیں ہے ریونیو کلیکشن میں جتنا پرائسز بڑھنے سے عوام بھی لوٹی گئی, آپ کے پاس بھی علیحدہ پیسے آ گئے, شوگر مل والے بھی لے گئے سر پیسے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, بڑا ریلیونٹ آپ نے سوال کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں تو یہ سارا اضافہ ہوا نہیں ہے. قیمتیں بڑھی ہیں, پوری دنیا میں بڑھی ہیں, پاکستان میں بڑھی ہیں. کرونا کے دنوں میں جو ہے اس میں جو کرائسس رہے ہیں اس کا افیکٹ رہا ہے. عالمی منڈیوں میں قیمتیں بڑھی ہیں, پیسہ ڈالر کی مقابلے میں قیمتیں کم ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ جو ریونیو جس میں اضافہ ہوا ہے اس میں قیمتوں سے زیادہ ان تمام ریفارمز کا تعلق ہے جو کہ FDR کے ذریعے ہمارے دونوں ادوار میں PDM اور بالخصوص اس دور میں کی جا رہی ہیں. اور اب یقین جانیں کہ ہم نے FBR پہ جو سب سے زیادہ ٹریڈرز اور صنعت کار الزام لگاتے تھے کہ جی یہ اس میں ہمیں
مین ہینڈلنگ ہوتی ہے اور مین ہینڈلنگ کے ذریعے میل ہینڈلنگ ہوتی ہے جی اب اس کو ختم کر دیا ہے. اب آپ کو ایک فیس لیس FBR مل رہا ہے. اور میں مثال کے طور پہ ابھی ہمارا ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے ڈریب جو منسٹری آف ہیلتھ کا ہے. الزام ہوتا تھا جناب دوائیوں کی رجسٹریشن, میڈیکل اکوپمنٹ کی رجسٹریشن کم از کم 1.5 سے 2 سال لگتے تھے, اور اس میں لوگوں کو یہی شکایت ہوتی تھی کہ تنگ کیا جاتا ہے جی, اس میں بڑی کرپشن ہے. سال پرانی بات کر رہا ہوں. ابھی پرائم منسٹر نے 10 دن پہلے ایک نئے انیشیٹو کا افتتاح کیا ہے. ہم نے وہ تمام جو اس میں مین ہینڈلنگ سب ختم کر دی ہے. ہر چیز جو ہے وہ اس کے پورٹل کے اوپر ہے, آن لائن آپ اپلائی کریں, 20 دنوں میں آپ کو لائسنس ملتا ہے, دوائی کا بھی اور آپ کی میڈیکل اکوپمنٹ کا. یہ ایک انیشیٹو ہے. اسی طرز پہ میں نے ایکسپلین اس لیے کیا کہ شوگر میں کون سی ریفارم ہوئی ہے سر؟ دیکھیں شوگر میں سب سے پہلے پرائسز بڑھنے کے علاوہ کیا ہوا ہے سر یہاں پہ, مطلب واٹ نہیں, ایک تو یہ جو ریونیو میں کلیکشن کی بات کر رہا ہوں, جی یہ جو سال سے اس کے اندر جو ہے انوائس جو ہے وہ غلط جنریٹ کی جاتی تھی, اس میں سیلز ٹیکس کو چھپایا جاتا تھا. پوری انڈسٹری کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, کچھ بہت اچھے لوگ بھی تھے. اب اگر میں یہ کہوں کہ تمام کے تمام شوگر انڈسٹری والوں کو میں وہ کلب کر دوں تو نہیں, اور یہ ہر انڈسٹری میں ہے. وہ آپ کی زراعت ہے, وہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, وہ آپ کی کوئی بھی کسی کا نام لے لیں, پیسٹی سائڈ ہے. اچھے لوگ بھی ہیں, ٹیکس چھپانے والے لوگ بھی ہیں. ہم نے ٹیکس چھپانے والے لوگوں کو پکڑا ہے اور ایسا سسٹم جنریٹ کیا ہے کہ اب ٹیکس کو چھپا نہ سکے, انڈر انوائس نہ کر سکے. یہ نہ ہو کہ کوئی بھی انڈسٹری جو ہے وہ ایک دن کے 400 ٹرک پیدا کر رہی ہے, ٹیکس دے رہی ہے 50 ٹرکوں پہ. میں نے لے مین زبان میں آپ کو بات کی. اسی پہ شوگر پہ ریلیٹڈ کرتے ہیں. مطلب یہ جو ایک اور جو جس کی بات مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کی ہے, اس ملک میں کوئی بھی اسکینڈل ہے نا سر, اس میں یہ شہباز شریف صاحب یا ان کے بچوں کا نام ضرور آ جاتے ہیں. مطلب بجلی گھروں کی بات ہو سر وہاں پہ, تو شہباز شریف صاحب کے بچوں کے بجلی گھر ہیں سر, وہاں بھی پتہ چلتا ہے. بلکہ اس میں سیف الرحمان صاحب کے بھی ہیں, وہ بھی ان کے عزیز تھے, اور بھی اسی طریقے چیز سے اس میں بھی شریف فیملی کا ذکر ضرور ہوتا ہے. بجلی کے جب ریٹس کی بات ہوتی ہے پتہ چلتا ہے ان کو بھی پیسے جا رہے ہیں, ان کے بھی اپنے بجلی گھر لگے ہوئے ہیں, یونٹس وہ بھی لے رہے ہیں, ان کو بھی جا رہا ہے. اچھا اب شوگر کی بات ہو سر, تو شوگر میں شریف یہ فیملی کے آ جاتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کے آ جاتے ہیں. جب ملک کے پرائم منسٹر کا اپنا وہی بزنس ہو اور جس میں لوگ سب سے زیادہ تنگ ہوں, بجلی کے ریٹس پہ تنگ ہوں, کیپیسٹی چارجز پہ تنگ ہوں, وہ ٹھیک ہے آپ کہیں کہ کیپیسٹی چارج وہ نہیں لے رہے, باقی تو ان کو پیمنٹ ساری جا رہی ہے نا, وہ لے رہے ہیں, اس میں سارے فائدہ بینیفیشریز ہیں. شوگر میں آج ہی ہم نے دیکھا 300 بلین روپیز ہے, اس میں ان کو بھی تو کیا ہوگا. آپ نے کہا کہ مارکیٹ اوپن جاتے ہیں وہی ریٹ بیچ رہے ہیں, وہی تو رونا ہے کہ جناب 1 روپے پہ وہ کہتے ہیں 5 بلین روپیز بڑھتا ہے. تو جو اینٹ اٹھائی جائے, اسکینڈل اٹھایا جیسا دودھ دہی کی پہلے ان کے یہ بزنس تھے, اس وقت پولٹری کے تھے, اس وقت بھی پرابلم آتے تھے, حمزہ شریف صاحب دیکھتے تھے. اس کو شوگر وغیرہ کو میرا خیال شاید سلمان صاحب اور دیگر یہ بجلی گھر دیکھتے ہیں. سو ملک کا پرائم منسٹر جب ان ایشوز میں انوالو ہوگا تو وہ کیسے ریگولیٹ کر سکتا ہے, وہ کیسے مارکیٹ کو فیئرلی وہ ڈیل کر سکتا ہے. سر کلاسا صاحب آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے ڈیری ریلیٹڈ بزنس کا بھی ذکر کر دیا پرائم منسٹر صاحب کی فیملی کا, اور وہ بھی آپ نے بند کر دیا میرا خیال ہے شاید, کیا انہار چل رہا ہے, انہار دودھ تھا ان کا یہ ہے, اور اس پہ شکایت آئی تھی اس وقت. یہ حلہ دودھ جو تھا ہمارے دوست ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب کا, ان پہ چھاپے مار کے, ان کو پرچے کر کے, کیسز کر کے, میں وٹنس ہوں, آپ سے پہلے کی بات ہے سر, میں اس کا وٹنس ہوں. یہ دیکھیں نا, اب یہ آپ وہ پرسنلائز چیزوں میں چلے گئے, یہ نہیں ہو رہا. میں ان چیزوں کو رپورٹ کیا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, میرے ان سے رابطے بھی رہے ہیں, میں ان سے ورژن بھی لیے ہیں. بالکل نہیں ہے. اب اگر کسی کا دودھ ایکسپائر ہو یا کوئی اور چیز ہو, کسی کو چھاپا لگے, تو وہ ہر ایک کو کہے گا. یہ تو ایک پولیٹیکل بات ہے نا. اپوزیشن کے ویسے ایک لائنر آپ کو دے دیتا ہوں, اپوزیشن کے یا بزنس کمیونٹی میں آپ کا جو کنٹینڈر ہوتا ہے, اس کو اگر آپ کسی طور پہ بھی پکڑیں گے نا, اس کے پاس چوری کی گاڑی ہوگی, آپ پکڑیں, وہ کہے گا یہ بھی پولیٹیکل ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ, میں آج ویسے مطلب سیدھی بات کر رہے ہیں نا, جٹ کی بات کر رہے ہیں, جنون اس کے پاس چوری کی گاڑی ہو, آپ پکڑے, وہ کہے گا ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. یہ تو نارمل بات ہے, اس لیے شاید انہوں نے کہا ہو. لیکن جو یہ ڈیری پروڈکٹس کا بزنس ہے, سلمان شہباز صاحب کا, آپ نے بڑا اچھا کیا, اس کا ذکر کیا. میں نے اس لیے اپنی بات کا آغاز وہاں سے کیا. مجھے آپ یہ چیک کر کے بتا دیں کہ اس پہ ٹیکس ڈیری پروڈکٹس پہ کس پرائم منسٹر نے کس دور میں اپلائی کیا ہے. اس کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ محمد شہباز شریف. آپ اس پہ ریسرچ کریں جی, کل کہیں گے میں پھر آ جاؤں گا. ڈیری پروڈکٹس میں پاکستان میں شہباز شریف صاحب وہ پرائم منسٹر ہیں کہ جنہوں نے ٹیکس امپوز کیا ہے باوجود مخالفت کے. اور یہ مخالفت اس دور میں بھی ہوئی جب ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر تھے. اس دور سے پرائم منسٹر کہہ رہے تھے لگائیں, سب نے کہا نہ لگائیں, انکلوڈنگ مفتاح اسماعیل صاحب. بے شک مجھ سے پوچھیے گا, اب لگائے, پرائم منسٹر نے لگایا ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ دیکھیں, جو آپ نے بات کی نا, پیسے سب کو اچھے لگتے ہیں نا. آپ نے بات کی جناب انرجی سیکٹر کی, آئی پی پیز کی, ٹھیک ہے, ہم کیپیسٹی پیمنٹ نہیں لے رہے. میں پرائم منسٹر صاحب کی جو آپ نے بچوں کی بات کی ان کی بات کر رہا ہوں, لیکن سنیں, وہ نہیں لے رہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئی پی پیز جس کو
ایسا ایک جائنٹ سمجھا جاتا تھا, ایسے انٹچیبل سمجھا جاتا تھا پاکستان میں کہ آپ کوئی بھی گورنمنٹ اسے ٹچ نہیں کر سکتی جی. یہ تو معاہدے ہوئے ہیں جو اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے ان کی گارنٹر ہے, اور انہوں نے کس دور میں ان کے ساتھ وہ معاہدے ری نیگوشیٹ ہوئے, وہ بھی دور جو ہے محمد شہباز شریف صاحب کا تھا. مکمل کرنے دیں اس کو, میں ایک جملہ مکمل کر رہا ہوں. آپ نے برادر آپ نے جواب دینا تاکہ اس کے ساتھ مکمل ہو جاتا. میں سر سوری فار انٹرپشن, مائی اپالوجیز سر. پہلی دفعہ اگر یہ یہاں پہ اگر ہوئے ہیں تو مجھے یاد ہے جب جنرل فیض یہاں پہ DGISI تھے, اس عمران خان صاحب یہاں پہ پرائم منسٹر تھے, انہوں نے بلایا تھا ISI ہیڈ کوارٹر میں, بڑے دنوں تک میٹنگز ہوتی رہیں گی, میاں منشا صاحب باقی سارے آئے تھے. انہوں نے ڈالر کا ریٹ بھی فکس کیا تھا, اس وقت انہوں نے ڈالر کے ریٹ کو فکس کر کے بڑی حد تک روکا. سو پہلی دفعہ جو اس کو روکا گیا تھا, اس ریٹ کو جو رینیو ہوئے تھے یا کہیں ان کو دوبارہ وہ ہوئے تھے یا آپ کی دفعہ ہوئے, لیکن یہ سارے جو ہیں آپ لوگوں کے دور میں بھی تو معاہدے ہوئے ہیں. جب نواز شریف صاحب کا 2013 سے مکمل کرنے میں ہوا, حالانکہ آپ لوگ جو ہیں بینظیر بھٹو صاحبہ کے ان کے خلاف تھے, جو کہ رائٹلی خلاف تھے, جو ان کے دور میں اگر 94 پالیسی کے ذریعے ہوتے پاور پالیسی کے, آپ لوگ اس کے خلاف تھے, میاں صاحب تھے, اور آپ نے اپنے دور میں آ کے وہی کام کیا, وہ چائنا سے لا کے آپ نے بھی IPs لگائے سر, ان کے بچوں نے بھی لگا لیے. یہ مختلف ادوار میں لگتے رہے, آپ بینظیر بھٹو دور پیپلز پارٹی دور سے شروع ہوئے, آگے چلتے رہے. اس کی بات آپ نے کی نا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی ایک بھی IPP کمپنی ہے, اس کے معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کون کرتا ہے؟ ہم نے کیا نا, محمد شہباز شریف نے کیا, ایز پرائم منسٹر کیا, ہمارے دور میں ہوئے. اور اس سے جو پیسہ ہم نے دینا تھا انہیں کیپیسٹی چارجز کی مد میں, ادروائز 3000 ارب تھا. ایسے ہی ہے, یہ 3000 ارب کی بچت ہوئی ہے, اور وہ پاکستان کی قوم کے لیے بچت ہوئی ہے. یہ ہمارے دور میں ہوا نا, شہباز شریف کے دور میں ہوا. تو جو اچھی باتیں ہیں وہ ہماری ان کو اپریشیٹ بھی کر دیا کریں. بتاتے جائیں سر, یہ آخری بات کو اپریشیٹ بھی کر دیں نا, 3000 ارب کو ویلڈ کرتے ہیں سر. میں اس پہ آتا ہوں, بالکل آپ نے ان کو نیگوشیٹ کیا, پوری قوم نے دیکھا, جو بات ہے جو ریکارڈ ہے بالکل ہے. سر مجھے یہ بتائیں, آپ کو یاد ہوگا یہ سارے ہمارے اس وقت یہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے, میاں نواز شریف صاحب, کہ ہم نے آپ کو سرپلس بجلی دے دی ہے. فیئر انف, پاکستان کی ریکوائرمنٹ جو اس وقت ہے, اس وقت پیک چل رہی ہے, وہ 25,000 میگا واٹ ہے سر. چلے آپ 30,000 کے کار لیں گے, آگے پیچھے آبادی بڑھ رہی ہے تو 5,000 کا فرق رکھ لیں. آپ نے اس ملک میں 41,000 میگا واٹ کے آپ نے سرپلس لگا دے, 17-18,000 میگا واٹ جو یوز بھی نہیں ہو رہا تھا. میں آپ کو گرمیوں کی بات کروں, سردیوں میں نہیں جا رہے, کیونکہ آپ نے رکھے 25,000 میگا واٹ کی ضرورت ہے, چلو 5,000 بڑھا لیتے. آپ نے 41,000 میگا واٹ کار کے ان کو کیپیسٹی کے ان کو چارجز 17-18,000 جو ہیں, یہ تو میٹنگ میں سنتے رہے, 17-18,000 میگا واٹ کی بلینز آف روپیز کی جن کی آپ بات کریں 3,000 ارب تھے, تو وہ تو آپ لوگوں نے شروع کی. آپ کو تو لگانے نہیں چاہیے تھے کہ ہمارے پاس 25,000 کی ہے کیپیسٹی, چلو 2-4 لگا لیتے. آپ نے جو ایکسٹرا لگائے ہیں, جس کی یہ پوری قوم مطلب چیخ اٹھی ہے, اور ڈالروں میں ان کو کنٹریکٹ دیے ہیں سر, تو یہی کام تو بینظیر بھٹو صاحب نے ڈالروں میں کیا آپ لوگ تنقید کی, ابھی آپ نے خود آپ نے دور میں دیے سر. اب آ کے آپ ان کو چھوٹے 5-6,000 میگا واٹ کا جو آپ کو کریڈٹ جاتا ہے, 6 جو ہیں آپ کے معاہدے ہوئے ہیں ریوائز, تو سرپلس بھی تو آپ نے پیدا کر کے بلینز آف روپیز آپ نے ان کو دیے سر, جو ضرورت نہیں تھی. نہیں, مختلف ادوار میں یہ لگتے رہے ہیں. ہمارے انرجی کے اپنا پروجیکٹس, پاور پروجیکٹس لگے ہیں جی. بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اس وقت, جن کی آپ نے IPPs کی بھی بات کی ہے, اور ایسے پروجیکٹس کی بات کی ہے جو کہ پاور پلانٹس ہیں جو سک یونٹس ہیں, بند پڑے ہیں. ایسا ہی ہے. ہم نے ابھی ان کو تقریباً 7 یا 8, وہ میں پریسائزلی بھی آپ کو بتا دوں گا, 7 یا 8 ایسے ہیں کہ جو بند پڑے ہیں لیکن تنخواہیں مل رہی ہیں, اور ان کے اوپر آپ کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں. آئی تھنک 5 یا 6 ارب روپیہ پر ایئر, وہ سارے ہم سولڈ آؤٹ کر رہے ہیں, سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں یا ان پروسیس ہیں. یہ ڈاؤن سائزنگ, اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے, جو ان ڈسکوز کے اندر گھپلے ہو رہے ہیں, اور ہر ڈسکو نقصان کر رہا ہے, اس کی بھی پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے PWD ہمارا محکمہ تھا, وہاں پہ لوٹ مار مچی ہوئی تھی, بند کر دی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز, اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے کل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے, میں بھی اس کا ممبر ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ہمارے منسٹر انڈسٹریز ہیں, وہ اس کو ایڈ کر رہے ہیں, سیکٹری انڈسٹریز بھی. ان ملازمین نے ہڑتال کی ہوئی ہے کہ تاکہ خوش اسلوبی سے اس معاملے کو حل کریں اور وہ سٹورز بند ہو سکیں. 60 سے 70 کروڑ روپیہ 60 سے 70 کروڑ روپیہ پر منتھ نقصان ہو رہا ہے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن میں. تو یہ ساری لیکیجز ہیں سسٹم کے بھائی, لیکن سر آپ اس کو اپریشیٹ کیا کریں پروگراموں میں بیٹھ کے. جدھر چوری ہے, جدھر لیکیجز ہیں, ہم اس کو بند کر رہے ہیں. آپ سے اس لیے ریکویسٹ کی کہ آپ آ کے چیزیں بتائیں تاکہ قوم اپریشیٹ کرے, اگر وہ آپ کی باتوں سے کنوینس ہوتے ہیں. آئی ہوپ دے گیٹ کنوینسڈ. سر یہ تو ریکارڈ پہ ہے نا, یہ تو آپ اس کو ڈینائی کر نہیں سکتے, اور آپ کو ماشاءاللہ ہر چیز کے اندر پوری طرح موجود ہوتے ہیں. بتایا نا کہ 70 کروڑ 70 آپ کے نقصان ہو تو بالکل ہو رہیں گے. ابھی پر منتھ 60 سے 70 کروڑ لاسٹ منافع جو ہے وہ 10 کروڑ ہے جی جی مہینے کا یوٹیلیٹی سٹورز کا.
नुकसान जो है वो 60 से 70 करोड़ है। बिल्कुल सर, मान लिया सर, उनकी सिर्फ तनख्वाहें 50 अरब से ज्यादा है। हमारे जो मुलाजमीन, यही हमने में हम ये रोना रोते थे कि 17,000 मेगावाट के मुफ्त में घर बैठे बिजली यूज नहीं हो रही। 3,000 अरब बचा दिया आप इतना सारा कुछ देने के बाद एक झटका मारा है ना, तुनकी लगाई है ना, 3,000 बच गया। अच्छा सर, एक अगले साल और लगा देंगे, 3,000 और आपको बचा देंगे। वो भी IMF की काफी सख्त रिक्वायरमेंट थी, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर आवाम बच गई बिजली के बिल देने तक उस अगले साल तक। खैर सर, मेरा एक आवाम को जो भी रिलीफ मिल रहा है, जो बिजली की कीमतों में कमी आ रही है, पेट्रोल के चले जो कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने घरेलू सार्फिन, कमर्शियल जो हमारे सार्फिन हैं, उनके लिए बिजली की कीमतों में कमी की है और आगे मजीद आएगी। एक और ज्यादती जो आप लोगों की हुकूमत ने, आप भी मान लेना, आप कह रहे हैं कि हमने रिलीफ दिया, थोड़ी सी आप भी माने, ये तय हुआ था जब डीरेगुलेट की थी, शौकत अजीज साहब ने आके यहाँ पे पंगे शुरू किए थे कि इस मुल्क में डीरेगुलेट करेंगे, मार्केट इकानमी होगी, जो इंटरनेशनल मार्केट रेट होगा, इसके रेट ऊपर जाएंगे तो आपको ज्यादा बिल देना पड़ेगा, इसके पेट्रोल डीजल का कम होगा तो आपको देंगे। ये पहली दफा हमने देखा है सर कि इंटरनेशनल मार्केट में डीजल ऑयल की कीमतें कम हुई सर, और शहबाज शरीफ साहब ने ये कहे कि उसका रेट कम नहीं किया कि हमने बलूचिस्तान में सड़कें बनानी है। चलें, लोग मान के एक्सप्लोइटेशन होगी, इमोशनली तौर पर भी हटाया जाए, ठीक है। अभी फिर दोबारा सर ये खुर्द नहीं थे, उसकी कीमतें दुनिया भर में 24% सर वहां पे कम हुई हैं। आप लोगों ने यहाँ पे आपने देखा भी ECC में भी ये मैटर किया था, उन्होंने 4.5% बढ़ा के कीमत इस वक्त तकरीबन 30% उन्होंने बढ़ा दी। जब रेट ऊपर जाते हैं तो आप कीमतें बढ़ा देते हैं, रेगुलेशन भी हम नहीं कर रहे। जब रेट कम जाते हैं तो लोगों को फिर आप आगे बलूचिस्तान दिखा देते हैं कि नहीं जनाब हम तो रिलीफ नहीं देंगे आपको, तो वेयर शुड पीपल गो देन? देखिए, बलूचिस्तान दिखाया नहीं गया जी। बलूचिस्तान के हवाले से अक्सर ये बात की जाती है कि बलूचिस्तान सूबा मेरे ख्याल में ब्रेक लेनी है सर, वो महरूमियों का शिकार है। मैं आखिरी बात कर उसके बाद आप ये इसका जवाब दें, क्योंकि नहीं मैं मुकम्मल कर लूंगा, बस थोड़ी सी बात है, ये खत्म हो जाएगी ब्रेक से पहले। साहब पे भी आना है, अभी वो भी टॉपिक रहता है हमारा। हाँ, ये जवाब आप जरूर दीजिएगा, लेकिन इसी से शुरू करेंगे। नाजरीन, एक ब्रेक ले लेते हैं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो क्लासेस आपने एक सवाल रखा आपके सामने कि जब मार्केट में ऑयल प्राइसेस जो है वो कम होती हैं तो यहाँ लेवी लगा दी जाती है, ये कह कर के बलूचिस्तान का रोड जो है वो बनाना है, या घी की प्राइसेस जब हम एक्सपेक्ट करें कि कम हो जाए तो वो जो है वो कम नहीं की जाती। तो जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो बढ़ा तो दी जाती हैं, लेकिन जब कम होती हैं तो वो पास ऑन नहीं की जाती। देखिए, जो खुर्दनी ऑयल वगैरह का मामला है उसमें हमारी जो एक तो ओपन मार्केट है, लेकिन उसके बावजूद हम कंपैटिबल होते हैं आलमी मंडी के साथ। लेकिन जो क्लासर साहब ने जो बात की ना बलूचिस्तान की, उसमें मैं थोड़ा सा आपको ज़रा क्लैरिटी से बताना चाहूँगा जी। देखिए, बलूचिस्तान उसके हवाले से हम हमेशा फोकस्ड रहे हैं, चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो बतौर प्राइम मिनिस्टर, या हमारी अभी की गवर्नमेंट हो जब शहबाज शरीफ साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले वहाँ पर अभी क्या हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे ट्यूबवेल्स थे जो बलूचिस्तान में किसान इस्तेमाल कर रहे थे, और उसकी बिजली की जो कलेक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें हमें लॉसेस आ रहे थे। लेकिन चूंकि वो ज़ाहिर है बलूचिस्तान की ज़राअत के लिए और उन लोगों की रोजी रोटी के लिए वो ज़रूरी थे, तो बिजली हमने ये भी नहीं किया कि उनकी काटी जाए। उससे हमने ये किया कि एक स्कीम उन्हें दी। भाई ये छोटी सी बात है, लंबा नहीं करूँगा, कि 70 अरब रुपया, अगर ये फिगर मैं मतलब जहन में कुछ और मुझे याद कुछ और हो, लेकिन अभी तक मुझे याद पड़ रहा है, 70 अरब रुपये से बलूचिस्तान भर में तमाम किसानों को सोलर ट्यूबवेल, ताकि वो बिजली की ज़रूरत से निकल ही जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट। बलूचिस्तान के अवाम से अपनी एक मोहब्बत और कमिटमेंट का इज़हार। इसी तरह वहाँ पे एक रोड है जो उनके 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती हुई कराची तक जाती है। अब उसका चैलेंज ये था कि वो पिछले 15 साल से, और उसका जो नाम है वो खूनी रोड था, खूनी रोड इस नाम से वो जानी जाती थी। अब ये एक बीच में एक वो आया चंक आया ऐसा टाइम का कि जिसमें आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई। अगर वो 15 दिन का जो प्रॉफिट है वो हम पब्लिक को ट्रांसलेट कर देते तो 300 अरब का फ़ायदा होना था। कैबिनेट ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान की आवाम की तरफ से 300 अरब का तोहफा हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट को दें, ताकि वो सड़क मुकम्मल हो सके और मोटरवे लेवल की वो रोड जो है अगले 2 साल में इंशाल्लाह ताला बनेगी। इस दफ़ा उन्हें आधा पैसा दे दिया गया है, आधा पैसा उन्हें मज़ीद भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की जो हर वक्त महरूमी की बात होती है, सारे इस सोच से जब काम करेंगे तो वहाँ हमारे जो बहन और भाई हैं वो इंशाल्लाह मुतमईन होंगे। अब बलूचिस्तान के लिए सब लोगों के कंसर्न है, जेन्युइन है। तो माजी में हमने देखा बहुत सारे पैसे उनको जाते रहे हैं, तो जाने भी चाहिए थे। बाद में वो बेसमेंट से निकलते थे ब्यूरोक्रेट्स के। हमने देखा कि वहाँ के उस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनकी भी अगेन उनकी भी बेसमेंट से कैश निकल रहे हैं, बांट के बहुत सारे केस में किस किस का नाम लूँ। तो इस दफ़ा भी वही कुछ होगा कि पैसे जो जा रहे
हैं अगर आप लोग कह रहे हैं हमने उनको ट्रांसफर कर दिए हैं, कोई फेडरल हुकूमत, और दूसरा साथ में एक और भी सुनते हैं जिसका एक ही दफ़ा जवाब दे के मूव ऑन, कि आप कह रहे हैं कि हमने उनको अगर 300 अरब दिए। लास्ट ईयर आपको पता होगा मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये बात कही थी कि 570 बिलियन रुपीज़ का डेवलपमेंट बजट रखा गया, MNAs MPs के लिए रखा गया, जिसमें शायद खकाना भाई साहब ने कहा था कि उसमें से 30% MNAs MPs वगैरह कमीशन लेते, सारे नहीं लेते होंगे, लेकिन ये उन्होंने कहा 150 अरब रुपया तो कमीशन जा रहा था बकौल उनके। उसमें से पैसे PSDP में से नहीं रख सकते, जो MNAs को पैसा दिया गया है तो वही पैसा उसी में से उसको बलूचिस्तान को भी तो PSDP में से दिया जा सकता। MNA का जो 150 बिलियन बकौल शायद खकाना भाई साहब के उनको वो जाता है, कमीशन जा रहा है या MPs को जा रहा है, वो तो इंटैक्ट है, वो तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं, चीज़ें भी हो गई, ठीक है, लेकिन वो लोग कहते हैं उनको रिलीफ मिला था, आपने कहा बलूचिस्तान की वजह से नहीं दे सकते। बलूचिस्तान को पहली बात तो ये जो आपने बात की कि वहाँ पे फंडिंग जो बलूचिस्तान को जाती है वो 100% कैसे यूटिलाइज होती है, और इससे पहले वहाँ पे कोई करप्शन हुई है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ जो है वो बलूचिस्तान में हुई है, बाकी भी हमारे मुल्क के दीगर हिस्सों में शिकायत आती रहती हैं, सिंध में भी निकलते हैं, लिहाजा मैं सिर्फ बलूचिस्तान को सर्कल नहीं करूँगा। एक तो ये बात है, हुई है उधर भी हुई हैं, बाकी जगह पे भी हुई हैं, अनफॉर्चुनेट है, इसमें हर दौर में काम होते रहते हैं, एंटी करप्शन के इदारे भी बनते रहते हैं, और ये ऑन गोइंग एक सिलसिला है, ये जारी रहेगा, और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस जिन पे जो करप्शन का जिन है इस पे अगर पूरा नहीं तो 80-90% तक काबू पाएंगे। दूसरी बात जो आपने की है जी कि बलूचिस्तान को इस दफ़ा भी PSDP में से एक बहुत बड़ा चंक, देखिए PSDP में जो तकसीम होती है वो आबादी की बुनियाद के ऊपर होती है, मेजॉरिटी फार्मूला यही होता है कि गुरबत भी है और आपकी आबादी भी है, दो पॉइंट होते हैं जी, 4 होते हैं, लेकिन जो बलूचिस्तान की आबादी है उससे डबल ट्रिपल नहीं मैं 10 टाइम्स ज़्यादा उनको PSDP में से पैसा दिया गया है जो उनके तरक्याती मनसूबों में खर्च होगा। ये 300 जो है ये सिर्फ एक रोड के लिए था, जो खूनी रोड मैंने आपको कही है। खूनी रोड इसलिए कि वहाँ अमवात इतनी होती थी हादसात की वजह से, इसलिए हम इसकी बात। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो पैसा देते हैं जिस मनसूबे के लिए, उस पर नज़र उनकी शेयर की होती है। उसमें से किसी का ब्यूरोक्रेट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, 1 मिनट मुकम्मल करने दें, पैसा दाएं बाएं कर दे, सवाल पैदा नहीं होता। अब ये PWD महकमा जो है, मैंने आपको प्रोग्राम में पहले भी कहा है, इसके ऊपर भी कुछ सवालिया निशान थे इसी हवाले से, फंड्स के हवाले से कि उनकी जायज़ तरसील होती है नहीं होती। वो फैसला वाहिद प्राइम मिनिस्टर साहब का और उसके बाद कैबिनेट ने एंडोर्स किया कि PWD को बंद किया जाए, ट्रांसपेरेंसी के साथ उसके मुतबादिल ऐसा इदारा बनाए कि जहाँ पे ये फंड्स की लीकेजेस ना हो। अब आ जाए जी MNA के फंड्स भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये बात जो आपने की है इसकी वजाहत बड़ी ज़रूरी है, इसकी वजाहत बड़ी ज़रूरी है। पहली बात तो ये है, क्लासा साहब आप जानते हैं, मैं नाज़रीन भी बहुत सारे जानते हैं, बाकी की भी मैं क्लैरिटी के लिए अर्ज़ कर दूँ, 1 रुपया भी MNA को फंड नहीं दिया जाता। लेट्स बी क्लियर, मैं 2008 से अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा हूँ, कंट्रैक्टर तो उन्हीं के होते हैं। सुने ना, नहीं सर, यही तो गलत बात है सर, नहीं यही तो गलत बात है ना, जो है उन्हीं के उन्होंने कंट्रैक्ट मोस्टली की बात सब नहीं करते। सर मैं इस्लामाबाद में 2008 से आ रहा हूँ ना, मैं चैलेंज करता हूँ इस्लामाबाद में आप पूछें कि किससे हमें पता होता है कि कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है, वो लोकल गवर्नमेंट का इदारा हो, ये बात वो CDA के बारे में सब MNAs के बारे में कह सकते हैं जो या 340 है या MPA जो है वहाँ पहले तो मैंने अपने आप को पेश किया है ना, हम और आप तो आप अरसा दराज है ना, ज़माने नौजवानी से दोस्त है ना जी। आप इस्लामाबाद में, मैं चैलेंज करता हूँ, CDA है, लोकल गवर्नमेंट है, इसको छोड़ देते हैं 2 मिनट, आप चेक करें ना, आप तो बड़े इन्वेस्टिगेटिव काम है, कोई कह दे कि हम जानते भी होते हैं, वो खुद देते हैं। मैं जरा कंप्लीट कर लूँ। एक तो ये कि वो फंड हमें नहीं दिए जाते ना। अच्छा, अब होता क्या है, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया जनाब कि वो फंड तो MNA वगैरह के और MPA के ख़त्म हो गए। SDGs प्रोग्राम है, ठीक है जी, उसमें ये होता है कि फंड जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DC है, CDA है, या उनके पास सर CDA से निकल से सर पूरे मुल्क में पैसा नहीं सुने, मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नाम लिया है मैंने, हर जिले के एडमिनिस्ट्रेशन का नाम लिया है ना। PWD नहीं है तो आपको मुतबादिल इदारा भी खड़ा कर रहे हैं। उसमें MNA का सिर्फ इतना इख्तियार होता है कि आप ये कह सकें, बता सकें, सजेस्ट कर सकें विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटी कि जनाब ये गली बनना ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहते हैं कि कोई कमीशन, ये रोड बनना ज़्यादा ज़रूरी है। का मैं फिर कह रहा हूँ, साहब की नहीं बात कर रहा। देखिए, अगर कोई MNA कोई कमीशन नहीं चलता इसमें सर, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर कोई MNA MPA इन ठेकों के ऊपर कमीशन लेता है, बहुत बड़ा लानती काम है, बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि ये ग्रॉस मिसकंडक्ट है। और
اگر کوئی شکایات کہیں آئے ہیں تو میں ظاہر ہے ان کی تردید کیوں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جب سے ای ٹینڈرنگ شروع کی 120 ارب روپے جو کمیشن میں جاتا تھا. یہ پنجاب کو مریم نواز صاحبہ کی اپنے ان کے وہ کلیم ہے جو کہ ٹھیک بھی ہے. ایم پی ایز ناراض ہیں ان سے کہ آپ ای ٹینڈرنگ کیوں کر رہے ہیں, وہاں پہ جائیں گے. میں ذرا اس کو چھوڑ کے ہمارا دور بھی ہوا نا, یہ تو شکر ہے آپ نے تعریف کر دی ہے. پہلے بھی کیا اس سسٹم میں بھی لیکیجز تھی, ہم نے پہلے وہ بھی چیف منسٹر مریم نواز شریف نے کی ہے. یہاں پہ ہم نے ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بھی ٹینڈرنگ ہو رہی ہے, اور وہ جو پی ڈبلیو ڈی کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد جس میکانزم کے تحت اب یہ سارے ٹینڈر ہوں گے اور یہ فنڈز لگیں گے ڈیولپمنٹ کے لیے, اس میں لیکیجز ختم ہو گئی ہے. پنجاب کی وہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کی مریم صاحبہ کی ای ٹینڈرنگ کی ہم نے اپنے پروگرام میں علیحدہ تعریف بھی کی ہوئی ہے. نو کمنٹ ٹو دا سر, کیونکہ لاسٹ سیگمنٹ میں ہم جا رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب پہ سر آپ نے کہا کہ جناب اتفاقاً یہ سب کچھ ہوا ہے, جو سوال آیا, اور اتفاقاً تو نہیں میں نے کہا, میں نے لفظ استعمال کیا. میں کہہ رہا ہوں سر, میں چلے اسی طرح میرے اوپر کیوں یہ الزام لگا رہے ہیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ الزام نہیں ہے. اچھا میں اس کو ریفریز کرتا ہوں. ریفریز کریں سر. یہ ہے کہ 22 تاریخ کو 22 جولائی کو نوٹس آیا اس کا انوشا رحمان صاحبہ کا, اور یہ 24 کو 2 دن بعد اس کا جواب بھی آیا. میں بھی پارلیمنٹ کور کرتا رہا ہوں بڑے عرصے سے, آتے ابھی بھی کرتے ہیں سر کوشچن آور. آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کی اسپیڈ بڑھ گئی ہے ہر دور میں. ہمارے جو انیشیٹو ہے اس دور میں ان کی تعریف کر رہے ہیں, مطلب پارلیمنٹ کی کارکردگی بڑھ رہی ہے نا. ٹائمنگ پہ اعتراض, ایک سوال پہ پڑھ رہے ہیں مسئلہ یہ, باقی سوالات پہ تو نہیں پڑھے. وہاں تو روتے کھڑے ہوتے ہیں ایم پی سینیٹر جی, ہمارا سوال نہیں لگ رہا. اب اس میں کیا ہوا سر, ان سوالات کو غور سے پڑھے. میں نے پڑھا ان کو. انوشا رحمان صاحبہ ماشاء اللہ بڑی قابل ہیں, وکیل ہیں, کرمنل لائر بھی ہیں, کارپوریٹ دیکھتے ہیں, اینڈ شی از اے ویری انٹیلیجنٹ وومن. میں ان کے بہت ساری کمیٹیز کی میٹنگ دیکھے ہیں کہ انوشا رحمان صاحب از بیسٹ, نو ڈاؤٹ. میں ان کی آلریڈی تعریف بھی کر چکا ہوں. انہوں نے 5 سوالات فریم کیے ہیں سر, آپ بھی انہیں پڑھا ہوگا یقیناً, جواب دیا ہے. وہ ایک اچھے وکیل کے فریم کیے ہوئے ہیں, اور انہیں ان سوالات سے لیکن جو میرا اس میں کوشچن ہے, انہوں نے یہ مفتاح اسماعیل صاحب کو سامنے رکھ کے وہ سوالات بنائے. مئی ریڈنگ, ان کو پتا تھا آلریڈی کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی انڈسٹری لے رہی ہے یہاں سے, اور پچھلے 5 سالوں کو انہوں نے مانگا, اور باقاعدہ کریئر لے کے انہوں نے کہا کہ کس کے ساتھ معاہدے ہیں, کس کو کتنے پیسے گئے ہیں, بجٹ کب بڑھا ہے. انوشا رحمان صاحب کو ٹوٹل پتا تھا کہ اٹس آل اباؤٹ مفتاح اسماعیل صاحب اینڈ کمپنی. اسی طرح تھا. اب دیکھیں سوال کرنے والے پی میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. نہیں میں آپ کو اس کا پورا جواب دوں گا. میں لاسٹ ہی کنکلوڈ کر رہا ہوں سر. اب سوال کرنے والے انوشا رحمان صاحب ہیں سر پی ایم ایل نواز کی, جواب دینے والے پی ایم ایل نواز کے ان کے یہ منسٹر ہیں, اور جو چیئر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ بھی پی ایم ایل نواز کے. سو ٹریکا از کمپلیٹ. تو جب وہ مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں ان کو ایکسپوز کرتا ہوں تو مجھے ٹارگٹ کر کے کیا گیا ہے, تو دین تو پھر اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو پتا تھا. یہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے کوسچن سے کلیئر ہے کہ آپ لوگوں کو پتا تھا مفتاح صاحب کے بارے میں. اچھا اگر سوری فار دس لانگ سوال. نہیں اگر نہیں آپ اس سے بھی لمبا کریں گے تو میں جواب دوں گا سر. اگر انوشا بی بی کو آپ کی جو کیلکولیشن ہے یا رائے ہے اس کے مطابق انہیں پتا تھا کہ مفتاح اسماعیل, میں سوالات پڑھ کے کہہ رہا ہوں. جی میں اسی کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, انہیں پتا بھی تھا. اگر آپ کے ایگزمپشنز کو میں اگر ٹھیک اور جائز بھی مان لوں تو دین واٹ, پرابلم کی بات نہیں ہے. تنقید نہ کرتے ان پہ سر, میری بات سنیں نا, صاحب پہ, کرپٹو پہ, چینی پہ, شاید وہ کہتے ہیں جواب نہ آتا. تنقید تو کافی عرصے سے کر رہے ہیں, تنقید کی بات نہیں ہے. اگر کسی ایک چیز کا آپ کو کسی مرحلے میں, اگر میں نے کہا آپ کے ایگزمپشن کو میں صحیح سمجھ کے جواب دے رہا ہوں, اگر پتہ بھی تھا تو دین واٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی وقت بھی کسی چیز کا, کسی ایسی چیز کا جس کی وضاحت ضروری ہے, چلے اگین میں کیا کہتے ہیں کہ مارجن آف ایرر کہیں اس کو مفتاح صاحب کو ہم دے دیتے ہیں. میں نہیں کہتا یار کہ مفتاح چور ہے, میں نہیں کہتا مفتاح کرپٹ ہے, میں نہیں کہتا, لیکن اگر یہ پتہ چلا ہے کہ اس چیز کے اوپر وضاحت آنی چاہیے اور وہ مانگی گئی ہے, کوئی جرم ہے نہیں ہے نا. نہیں بالکل. ایک میں آپ کو اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں جو کہتے ہیں نا وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ. ہمارے یہ جنرل فائنینشیل رولز آف دی سینٹرل گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اس کا والیوم 1 اور 2 ہے, GFR سے کہتے ہیں. میں آپ کو صرف اس کا بات کیا ہے, اس کا جناب سیکشن 10 ہے, سب سیکشن 3 پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کسی پبلک آفس ہولڈر کے ہوتے ہوئے جو فائنینشیل میٹر ہیں وہ کیا ہیں. وہ یہ ہے کہ نو اتھارٹی should exercise its powers of sanctioning. No authority should exercise its powers of sanctioning expenditure to pass any order which will be directly or indirectly to its own advantage. ٹھیک ہے. مفتاح صاحب یہ جب 4 سے 21 ارب کر رہے تھے, انہیں پتا تھا کہ یہ ایڈوانٹیج میری کمپنی اس وقت انڈسٹریز کو ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں. اچھا میں اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ
مطلب میری انڈسٹری میں ٹھیکہ ملا ہوا ہے BISP کو, ورلڈ فوڈ پروگرام کو, اور اربوں کا پیسہ آ رہا ہے اور مجھے نہیں پتا. طارق صاحب اس میں وہ دو چیزیں کہتے ہیں, اس میں چلے وضاحت آنی چاہیے تھی نا, یا دیں گے یا آنی چاہیے, اس سے زیادہ اس میں کیا. وہ کہتے ہیں کہ بسپ کے بورڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اماؤنٹ جو ہے وہ کتنا بڑھے گا اور کتنا نہیں بڑھے گا. بسپ جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. دوسرا ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ آکشن ہوتا ہے, صرف ان کی کمپنی نہیں ہے, ہر 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد جو ہے آکشن ہوتا ہے, اور پھر کمپنی. بات تو یہ جی کہ بسپ کا بورڈ وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے جو بسپ نے کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن جو بجٹ ہوتا ہے نا, بجٹ میں بسپ کا کس کا حصہ کہاں جا رہا ہے, وہ آپ کا فائنانس منسٹر, آپ کی کیبنٹ ود دا اپروول آف دی پرائم منسٹر, اگر آپ نے لی ہے کسی چیز کے اوپر تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. میں بجٹ کا ایک ریلیونٹ سیکشن آپ کو پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں, اگر وہ میرے پاس اس وقت موجود ہوا, جس میں مفتاح اسماعیل صاحب نے جو بجٹ کی بکلیٹ ہے نا, اس میں وہ لکھا ہوا ہے کلیئرلی کہ جی نشو نما پروگرام میں اس وقت جو ہے 21.5 ارب روپے تک بڑھا کے کر دیا گیا ہے. انہوں نے پڑھا ہے, بالکل پڑھا ہے. بعد میں کرے گا جو آپ نے بھی پڑھی ہے کلاس, کیا یہ کلاس صرف مفتاح اسماعیل صاحب پہ اپلائی کرتے ہیں یا پرائم منسٹر پاکستان میں بھی کرتی ہے کہ جب وہ شوگر کے ایکسپورٹ کا فیصلہ کرتے ہیں اور پرائسز اوپر جاتی ہیں تو ان کی آپ نے جیسے کہا ٹھیک حکومت کو نہیں بیچ رہے, لیکن مارکیٹ میں تو ان کو بھی بک رہی ہے, تو وہ پاور پہ جب فیصلے کرتے تھے یا جب وہ اس کے شوگر کے ایکسپورٹ کا فیصلہ جس کو پاکستان نے کیا ہے اس سے پرائسز بڑھتی ہیں, تو ان کی فیملی کو تو وہ بھی تو سب کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں میرے عزیز دوست بھائی رہے ہیں اور ہیں, اس کو ذاتیات نہ سمجھا جائے. ابھی بھی ہیں آپ کا خیال ہے, انہوں نے میرے ذات کے حوالے سے کہا کہ میں ان کو عدالت لے جاؤں گا, میں ان کو نوٹس دوں گا. میں ان باتوں کو اپنے ماضی کے تعلق ذہن میں آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں. یہ انہوں نے ویریفیکیشن, یہ کلیریفیکیشن دینی ہے, انہیں بھی یہ بات جو ہے دل پہ نہیں لینی چاہیے. اور جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں نا, میں ایک جملہ کہہ دوں, وہ انہوں نے بڑا معصومانہ رد عمل دیا ہے. بھائی اتنا میچور آدمی ہے, ایک بات سامنے آئی ہے, اب اس کو بجائے کلیئر کرنے کے آپ اتنے معصوم ہیں کہ آپ نے الزام بچھاڑ کر دیا دوسروں کے اوپر. ریکویسٹ کی انہوں نے, آپ سے اور ریکویسٹ کی, یا انہوں نے مطلب خواہش کی ہے, ایسے برادرلی کی ہوگی, آپ دوست ہیں, کامریڈ ہیں, پرانے کٹے میں. انہوں نے خواہش کوئی نہیں کی, انہوں نے کہا, لیکن جو میں آپ کو بات بتاتا ہوں, انہوں نے کہا کہ میں ان کو لیگل نوٹس بھیجوں گا, سو کروں گا, اینڈ ایکسپیکٹ کہ آپ وہ پریولیج نہیں لیں گے جس کے تحت وہاں پہ سینٹ یا قومی اسمبلی میں جو پروسیڈنگ ہوتی ہے ان پہ لیگل کاروائی نہیں ہوتی. اگر وہ نوٹس بھیجتے ہیں آپ کو ڈیفیمیشن کا, آپ وہ پریولیج یوز کریں گے یا جا کے عدالت میں فیس کریں گے؟ چلیں جی, آج آپ کے پروگرام میں جو میرے پاس ایک پریولیج تھی وہ بھی آپ کی معرفت میں واپس کر رہا ہوں. اچھا, میں نہیں لوں گا آپ کے اگر وہ نوٹس بھیجتے ہیں مفتاح صاحب, آپ پریولیج نہیں لیں گے, فائٹ کریں گے. میرے بھائی نے, میں جناب کوئی پریولیج نہیں لوں گا, میں اس نوٹس کا جواب دوں گا, کیونکہ اس کا بڑا فیکٹس بیسڈ جواب ہماری وزارت پاورٹی ایلیویشن نے دیا ہے, میں اسی پہ سٹینڈ کروں گا. ان فیکٹس کو مفتاح صاحب نے بھی ڈینائی نہیں کیا. اگر اس میں کوئی اشاریے کی غلطی نکل سکتی ہے, اگر نکلی تو وزارت اس میں معذرت کرے گی. اور آپ کے جواب سے اگر وہ مطمئن نہیں ہوتے اور عدالت چلے جاتے ہیں, لیگل وہاں سے سمن آ جاتے ہیں, تو پھر بھی آپ جا کے عدالت میں کیس لڑیں گے. یہ میں اپنا دفاع کروں گا جی, اگر ظاہر پاکستان میں عدالتی سسٹم ہے, میں دفاع کروں گا اپنے موقف کو. یہ مجھے یہاں پہ کتنے سال ہو گئے, 2002 سے میں پارلیمنٹ کور کر رہا ہوں, سارے دیکھیں, یو آر دا فرسٹ پارلیمنٹیرین جن پہ اتنی بڑی ایک بیٹل ہے جس پہ وہ کہہ رہے ہیں میں پریولیج نہیں لوں گا. ادروائز اکثر کیا سب وہ پریولیج لیتے ہیں. یہ اس چیز پہ میں آپ کو ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں, یہ ٹوک اے ویری بولڈ سٹانس کہ ٹھیک ہے یہ میں لے. بہت شکریہ. اس لیے میں ایک جملہ کہہ دوں, اس لیے کہ نہ یہ جو سٹیٹمنٹ مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے آئی ہے, نہ یہ میری کوئی ذہنی اختراع ہے ڈاکٹر طارق کی, نہ میں نے یہ کوئی معلومات اکٹھی کر کے میں نے کوئی راز افشا کیا ہے, نہ میں کوئی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں. یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے, یہ فائنانس کا ڈیٹا ہے, یہ ہماری وزارت کا ڈیٹا ہے جو کہ آن ریکارڈ ہے سینٹ کے, اور اگر وہ آیا نوٹس جناب تو میں پریولیج نہیں لوں گا بلکہ میں ویری بریو. میں بتا رہا ہوں 2002 کے بعد پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں somebody has refused to hide behind privilege. It's a huge. بہت شکریہ طارق صاحب, آپ تشریف لائے اسٹوڈیو میں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی.